السلام علیکم۔ میں دل بہلانے کے لیے روزانہ کم عمر لڑکی کو گھر لے آتا کیونکہ میری بیوی مجھے چھوڑ گئی تھی۔ ایک روز بہت حسین اور کم سن لڑکی نظر آئی۔ اس لڑکی کو لے کر گھر آیا۔ جب اس کی شرٹ اتاری تو اس کے جسم پر موجود نشان دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو میری سگی میں ایک غریب آدمی تھا۔ میں نے ہر طرح کی محنت مزدوری کی اور اپنی غربت مٹانے کی پوری کوشش کی، لیکن شاید قسمت نے ہی مشکل وقت لکھا تھا۔ پیسوں کی غریبی کی وجہ سے میں رشتوں کے معاملے میں بھی غریب ہو گیا۔ میری جان سے پیاری بیوی میرے بچوں کو لے کر مجھے چھوڑ گئی۔ وہ حالات سے تنگ آ گئے تھے اور اب غربت سے نجات چاہتے تھے۔ بیوی بچوں کی جانے کے بعد میں بالکل تنہا ہو گیا تھا، اور پھر کچھ سالوں بعد ہی اچانک میری قسمت نے پلٹا کھایا اور میں لاکھ پتی بن گیا۔ جب پیسے کی کمی نہ رہی تو مجھے تنہائی کا احساس ستانے لگا، اور یوں میں روز ہی ایک کم عمر لڑکی کو اپنے گھر لے آتا اور اپنی تنہائی مٹانے کی کوشش کرتا۔ ایک روز مجھے سڑک پر ایک حسین اور کم سن لڑکی نظر آئی۔ میں جانتا تھا کہ رات کے اس پہر اس لڑکی کا اس سڑک پر کھڑے ہونے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ میں نے گاڑی روکی تو وہ خود ہی گاڑی میں آ بیٹھی اور میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ ابھی میں نے اس کی شرٹ کو ذرا سا سرکایا ہی تھا کہ میری نظر اس کے بازو پر پڑی، جہاں ایک زخم کا واضح نشان موجود تھا۔ یہ نشان دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ یہ لڑکی تو میری ہی سگی۔ میرا نام شاہزین تھا۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میری شادی ہوئی تو میرے حالات بہت زیادہ خراب نہیں تھے۔ میں جتنا کماتا تھا اس میں ہم دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ نے مجھے 2 بیٹیاں عطا کی اور اس کے بعد ہمارے خرچوں میں اضافہ ہو گیا، لیکن میری کمائی نہ بڑھ سکی، کہ جس کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ میں ایک کرائے کے گھر میں رہتا تھا۔ میری بیوی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ میرے خراب حالات میں میرا ساتھ نہ دے سکی، اور اپنے بچوں کو مفلسی کے حال میں دیکھ کر میں نے بھی اسے جانے سے نہ روکا، اور اس طرح ہم دونوں کی علیحدگی ہو گئی۔ آج اتنے سالوں بعد میں نے جب ایک کم سن لڑکی کو اپنا دل بہلانے کی غرض سے اپنے گھر لے کر آیا تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ تو میری بیوی بچے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور میں غریبی سے بہت پریشان تھا۔ میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا۔ میں تھوڑا بہت جو کما رہا تھا، ڈپریشن کا شکار ہو کر میں نے وہ کام بھی چھوڑ دیا تھا۔ 2 سال یوں ہی در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد مجھے ایک ایسا کام ملا کہ جس کی وجہ سے میں راتوں رات امیر ہو سکتا تھا۔ بیوی اور بچوں کی جدائی نے ویسے ہی میرا دماغ خراب کر دیا تھا، لہٰذا جب مجھے کام ملا تو میں نے اسے کرنے کو برا نہ سمجھا۔ غریبی نے میرے اندر سے اچھائی برائی کا فرق مٹا دیا تھا۔ اب میں بس پیسے کمانا چاہتا تھا۔ میں ایک ایسے گروہ کا حصہ بن چکا تھا جو معصوم بچوں اور بچیوں کو اغوا کرتے اور انہیں آگے فروخت کر دیتے تھے۔ ایک دن ایک بچی اپنے باپ کے ساتھ سودا لینے بازار آئی ہوئی تھی، اور میں بازار میں ہی تھا کہ میں نے دیکھا اس کا باپ اسے چھوڑ کر تھوڑا آگے بڑھ گیا ہے، تو میں نے لمحوں میں ہی اسے پیچھے سے غائب کر دیا اور لے جا کر اپنی گاڑی میں ڈال دیا، اور خود واپس دکان پر جا کر دیکھنے لگا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے باپ نے بڑا شور ڈالا اور خوب ہنگامہ کھڑا ہوا، لیکن بہت کوشش کے باوجود بھی وہ بچی کو نہ ڈھونڈ پایا۔ اس وقت شاید اس کی آہیں عرش سے ٹکرا رہی تھی، لیکن میں بے حس بنا کھڑا تھا، کیونکہ مجھے اب کسی بھی طرح پیسے کمانے تھے۔ اسی طرح میں بچوں کو اغوا کرتا چلا گیا، اور بہت سے ماں باپ کی گود میں نے اجاڑ دی۔ اس کے پیچھے صرف میری بیوی اور بچوں کا چلے جانا ہی نہیں تھا، بلکہ میں بچپن سے ہی کچھ ایسے حالات دیکھتا آیا تھا کہ میرے اندر ایک بے حسی جنم لے چکی تھی۔ آج میری بیوی اور بچے مجھے چھوڑ کر گئے تو میری اس بے حسی نے مزید شدت اختیار کر لی تھی۔ اب مجھے معصوم بچوں کو اغوا کر کے انہیں آگے فروخت کرنے میں بھی کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی، اور نہ ہی میرا دل دکھتا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا دوسرے نمبر کا بیٹا تھا۔ مجھ سے بڑی ایک بہن تھی۔ جب میری پیدائش ہوئی تو اس سے پہلے میرے باپ کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ ہمارا شمار امیر گھرانوں میں ہوتا تھا۔
لیکن میری پیدائش ہوئی تو اچانک ہی راتوں رات میرے باپ کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ میرے باپ کی فیکٹری میں اس طرح آگ لگی کہ کچھ بھی نہ بچ سکا۔ بہت سے مزدور بھی جاں بحق ہوئے، جس کی وجہ سے میرے باپ پر کیس بھی ہو گیا اور یوں ہمارے حالات ایک دم ہی بگڑ گئے۔ میرے باپ نے میری پیدائش کو اس سب کا ذمہ دار ٹھہرایا اور اس طرح میرے ساتھ میرے ہی گھر میں میرے باپ کا رویہ بہت خراب ہو گیا۔ میرے ساتھ میرے اپنے ہی گھر میں سوتیلوں جیسا سلوک ہونے لگا۔ میرا باپ جتنا بھی کماتا اب وہ میری بڑی بہن پر خرچ کر دیتا اور میں اپنے ہی گھر میں مفلسوں والی زندگی گزار رہا تھا۔ ان سب حالات سے تنگ آ کر میں نے ایک دن اپنا گھر چھوڑ دیا اور دوسرے شہر میں جا کر کام ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کی محنت کے بعد مجھے ایک ٹھیکیدار کے پاس مزدوری کا کام مل گیا اور یوں میں اپنی زندگی کی گاڑی کھینچنے لگا تھا کہ جب میری ملاقات شینا سے ہوئی۔ وہ ایک بہت اچھی لڑکی تھی، وہ بھی ایک مزدور کی بیٹی تھی اور اس طرح ہم دونوں نے محبت کی شادی کر لی۔ لیکن شادی کے کچھ ہی عرصے بعد ہمارے حالات کی وجہ سے میری اور شینا کی محبت جھگڑوں میں بدلنے لگی اور آہستہ آہستہ ہم دونوں کے بیچ دوریاں بڑھتی چلی گئی۔ خدا نے ہمیں پہلی بیٹی سے نوازا تو میں نے پوری کوشش کی کہ میں اس کے تمام خرچوں اور خواہشات کو کسی بھی طریقے سے پورا کر سکوں۔ میں نے 2 کی بجائے 3 سے 4 مزدوریاں شروع کر دی۔ میں رات میں صرف تھوڑی دیر کے لیے گھر آتا اور باقی سارا وقت مزدوری کا کام کرتا۔ لیکن شینا اب خوش نہیں ہوتی تھی۔ اسے ہر وقت یہی لگتا تھا کہ میں نے جان بوجھ کر اسے اور اس کی بیٹی کو مفلسی میں رکھا ہوا ہے۔ ہمارے حالات بہت زیادہ خراب بھی نہیں تھے، لیکن شینا کا رویہ اسے مزید خراب بنا رہا تھا۔ وہ ہر بات پر مجھے یہی جتاتی کہ وہ میرے ساتھ بہت مشکل سے گزارا کر رہی ہے اور مجھے اپنی بیٹی کی بھی کوئی فکر نہیں ہے، جبکہ اس بات میں کوئی سچائی نہیں تھی۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں دوسری بیٹی بھی دی اور اس کے بعد تو شینا نے مجھ سے بات کرنی ہی ختم کر دی۔ ہمارے درمیان جب بھی بات ہوتی تو صرف وہ پیسوں کے لیے بات کرتی، مجھے میری غریبی کے طعنے مار دیتی اور لڑائی جھگڑوں سے بات بڑھتے بڑھتے بہت آگے نکل جاتی۔ اب پہلے جیسا ہمارا رشتہ نہیں رہا تھا، لیکن میں کسی بھی طرح ہمارے رشتے کو بہتر کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں شینا سے بہت محبت کرتا تھا۔ اور اب بات صرف شینا کی نہیں تھی، بلکہ اللہ نے مجھے 2 معصوم پریوں سے بھی نوازا تھا۔ مجھے اپنی بیٹیوں سے بھی بہت محبت تھی۔ میں ان کی خاطر ہی بے حد محنت کر رہا تھا کہ میں اپنی بیوی بچوں کو ہر خوشی دینا چاہتا تھا، لیکن شاید میری قسمت میں یہ نہیں لکھا تھا۔ میں ان کا پیٹ بھر رہا تھا، ان کی ضروریات پوری کر رہا تھا، لیکن فی الحال میں ان کی خواہشات پوری کرنے کے قابل نہیں تھا۔ گھر میں آئے دن جھگڑے کھڑے ہونے لگے تھے۔ شینا بہت بدل گئی تھی۔ جب اس سے میری شادی ہوئی تو وہ اسی وقت جانتی تھی کہ میرے حالات کیسے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر گزرتے دن کے ساتھ شینا نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں نے اسے دھوکہ دے کر شادی کی ہے، جبکہ یہ جھوٹ تھا۔ میں نے اس کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا تھا، وہ پہلے ہی دن سے سب کچھ جانتی تھی، مگر اس تبدیلی کی وجہ سے میں ناواقف تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اچانک سے اتنا زیادہ کیوں بدل گئی ہے، جبکہ وہ خود بھی کسی امیر گھر سے تعلق نہیں رکھتی تھی، بلکہ اس کے باپ کے گھر میں بھی بالکل ویسے ہی حالات تھے جیسے میرے گھر میں تھے۔ میں پیسہ کمانے کے لیے اب زیادہ وقت گھر سے باہر گزارتا تھا اور بہت کم ہی آرام کرنے کے لیے گھر جایا کرتا تھا۔ اس سے میرے اور شینا کے درمیان جھگڑوں میں بھی کمی آ جاتی تھی، لیکن اس بات سے ایک مسئلہ یہ ہوا کہ میری بیٹیاں اب مجھ سے دور ہو گئی تھی۔ میری بیٹیاں 4-5 سال کی تھی اور کیونکہ میں انہیں پورا وقت گھر میں نظر نہیں آتا تھا تو وہ صرف اپنی ماں کی ہو کر رہ گئی تھی اور شاید ان کی ماں نے بھی انہیں مجھ سے دور کر دیا تھا۔ میں بس اپنی بیوی بچوں کو خوشیاں ہی دینا چاہتا تھا اور مجھے اس بات کا بہت دکھ تھا کہ بہت محنت کے باوجود بھی میں ناکام رہا ہوں۔ ایک دن مزدوری کرتے وقت میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور میں جلدی گھر واپس آ گیا تو اس دن مجھ پر یہ راز کھلا کہ شینا مجھ سے اتنا کیوں بدل گئی ہے۔ جب میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی شینا ہمارے ٹھیکیدار بابو کے ساتھ مصروف ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور جب سمجھ آیا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میری بیوی چند پیسوں کی خاطر مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ میں مانتا تھا کہ میں نے اس کی خواہشات پوری نہیں کی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا
کہ میں اس کی ضروریات سے غافل تھا۔ میرے ٹھیکیدار نے ہمارے حالات کا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا اور کچھ پیسوں کے عوض اس نے میرے گھر کی پوری خوشیاں خرید لی تھی۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو ٹھیکیدار بابو اور شینا کو ایک ساتھ دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا تو میری بیوی شینا بیچ میں آ گئی اور اس نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھا تو وہ بھی ٹھیکیدار کے ساتھ ایسے کھیل کود میں مصروف تھی جیسے وہی ان کا باپ ہو۔ میں نے غصے میں شینا کو طلاق دے دی اور یوں ہمارا ہنستا بستا گھر صرف اس لیے اجڑ گیا کہ میں زیادہ پیسے نہیں کماتا تھا۔ شینا نے میری محبت سے زیادہ پیسوں کو اہمیت دی تھی اور وہ اسی وقت ہی ٹھیکیدار بابو کے ساتھ میرا گھر چھوڑ کر نکل گئی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو روکنا چاہا لیکن وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ چلی گئی اور یوں میں غریبی کے ساتھ ساتھ رشتوں سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ 2 سال در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد ایک دن میں خودکشی کرنے کے خیال سے گھر سے نکلا تو اچانک ہی میرا ٹکراؤ ایک ایسے شخص سے ہو گیا کہ جس نے میری حالت دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ میں کسی ذہنی کیفیت کا شکار ہوں اور اس نے مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کی اور میں نے یہ جانے بنا ہی کہ کیا کام کرنا ہے اس کے ساتھ کام کرنے کی حامی بھر لی اور آہستہ آہستہ مجھ پر یہ راز کھلا کہ میں ایک ایسے گروہ کے ساتھ جڑ چکا ہوں جو معصوم بچوں کو اغوا کرتے ہیں اور دوسرے شہروں میں فروخت کا کام کرتے ہیں جہاں ان کو بھکاری بنایا جاتا ہے اور لڑکیوں کو تھوڑا بڑا کرنے کے بعد ان سے غلط کام کروائے جاتے ہیں۔ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا جو مجھ سے پوچھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اسی لیے میں نے اس گروہ کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ میں بے حسی کے اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں مجھے کسی ماں باپ کا درد محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میری اپنی اولاد مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، میری بیوی نے بھی مجھے میری اوقات دکھا دی تھی۔ میں بہت ٹوٹ چکا تھا، اس لیے گمراہی کے راستے پر چل پڑا۔ اب میں بہت پیسہ کما رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال کے اندر میرا اپنا گھر اور گاڑی ہو گیا اور میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہ رہی۔ لیکن اب تنہائی کا احساس مجھے مارنے لگا تھا۔ مجھے اپنی بیوی شینا بھی اکثر یاد آتی۔ میں نے اس کی یاد کو مٹانے کے لیے اور اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے ایک نیا راستہ ڈھونڈ لیا تھا۔ اب میں ہر روز کسی نہ کسی جوان لڑکی کو اپنے گھر لے آتا اور اس کے ساتھ اپنی تنہائی بانٹ لیتا۔ میری زندگی ایک طرح سے مکمل ہو چکی تھی۔ اب میری زندگی میں شینا کی کوئی یاد بھی نہیں تھی، بلکہ اب تو میں ہر رات ہی کسی نہ کسی نئی کم عمر اور حسین لڑکی کے ساتھ اپنے ارمان پورے کر لیتا۔ لیکن اچانک ہی میری زندگی میں کچھ ایسی ہلچل مچی کہ میں آسمان سے سیدھا زمین پر منہ کے بل آ گیا۔ ایک رات میں اسی سڑک سے گزر رہا تھا جہاں رات کو جوان لڑکیاں کھڑی ہوا کرتی تھی، جن کا مقصد ہی یہ ہوتا تھا کہ وہ دوسرے مردوں کے ساتھ جانے کے لیے کھڑی ہوتی تھی۔ مجھے سڑک پر ایک کمسین اور حسین لڑکی دکھائی دی جس کی عمر کوئی 14-15 سال تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرا دل اس پر آ گیا اور میں نے اس کے قریب لے جا کر گاڑی روک دی۔ وہ بھی شاید کسی گاہ کے ہی انتظار میں تھی۔ جیسے ہی میں نے گاڑی روکی تو وہ فوراً ہی دروازہ کھول کر گاڑی میں آ بیٹھی اور میں اسے لے کر خوشی خوشی اپنے نئے گھر میں چلا آیا۔ میرا گھر بہت بڑا تھا، میرے پاس پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ اب میں اس جیسی کتنی ہی لڑکیاں خرید سکتا تھا۔ جب میں اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لایا تو اچھے سے کھانا کھلایا، کیونکہ زیادہ تر ایسی لڑکیاں خالی پیٹ ہی ہوا کرتی تھی، کیونکہ یہ کام کرنے کے لیے بھی ان کی بھوک ہی انہیں مجبور کرتی تھی۔ اسے کھانا کھلانے کے بعد میں اس کے قریب گیا اور اپنی تنہائی کو مٹانے کے لیے اور اپنے جذبات کو پورا کرنے کے لیے جیسے ہی میں نے اس کی قمیض کو ہلکا سا سرکایا تو اس کے بازو پر ایک ابھرا ہوا سا زخم کا نشان مجھے صاف نظر آیا اور جیسے میرے قدموں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میں اس نشان کو بہت اچھی طرح پہچانتا تھا اور مجھے کچھ ہی لمحے لگے یہ سمجھنے میں کہ جو میرے ساتھ میرے گھر آئی ہے اور میرے سامنے بیٹھی ہے اور جس کے ساتھ میں اپنے جذبات کو اور اپنے احساسات کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا وہ تو میری اپنی ہی سگی تھی۔ میں زمین پر گھٹنوں کے بل گر گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال پکڑ کر نوچنے شروع کر دیے۔ وہ لڑکی بھی شاید اب مجھے پہچان گئی تھی اور میرے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ ہم دونوں کی سسکیاں اب کمرے میں گونج رہی تھی۔ بہت دیر تک ہم دونوں
साथ बैठे रोते रहे। सालों की जुदाई के बाद आज जब वो मेरे सामने आए तो वो भी ऐसे हाल में कि मैं उसे अपने साथ अपने घर एक इंतहाई गलत मकसद के लिए लाया था। हम दोनों ही एक दूसरे से नजरें मिलाने के काबिल नहीं थे। जब हम दोनों ने हकीकत को तस्लीम कर लिया तो मैंने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया और वो भी जैसे मेरा साथ पाकर बच्चों की तरह खुश होने लगी। वो बच्ची ही तो थी, उसकी उम्र अभी सिर्फ 14 साल थी और उसकी किस्मत ने ऐसा कौन सा खेल खेला था कि वो इस तरह आधी रात को सड़क किनारे अपना वजूद बेचने के लिए खड़ी हो चुकी थी। जब मैंने उसे बहुत प्यार किया, आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे भी कुछ सालों की रवायात सुनाती चली गई। जब मेरी बीवी शीना मुझे छोड़कर गई तो वो जाते जाते मेरी 2 मासूम परियों को भी अपने साथ ले गई। मुझे छोड़कर जिस ठेकेदार का इंतखाब उसने किया था, वो ठेकेदार कुछ अरसे तक उसकी खूबसूरती के लिए पैसे भरता रहा और कुछ अरसे बाद जब उसका दिल भर गया तो उसको सड़क पर ही छोड़ गया। मेरी बीवी जो मेरे घर में इज्जत से मेरी दी हुई छत के नीचे मेरी हिफाजत में रहती थी, एक पराये मर्द पर भरोसा करने के बाद हर तरह की छत से महरूम हो चुकी थी। कुछ वक्त के पैसे की रेल पेल को देखकर उसने इज्जत की रूखी सूखी रोटी को छोड़ दिया था और इस लालच ने उसे सड़क पर ला खड़ा किया था। उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था और न ही खाने के लिए रोटी। दोनों बच्चों के साथ आधी रात को वह सड़क पर आ गई थी कि जब कुछ औरतों ने उसे देखकर हमदर्दी का इजहार किया और उसे यकीन दिलाया कि वो उसकी मदद करेंगी। मेरी बीवी शीना दुनिया की तरह बहुत चालाक नहीं थी, बस वो गरीबी के हाथों तंग आकर गलत रास्ते पर चल निकली थी। मेरी बीवी उन औरतों की बात मान गई और वो औरतें उसे अपने साथ वहां ले गई जहां दिन सोते हैं और रात जागती हैं। मेरी बीवी जाने अनजाने में एक ऐसी जगह पहुंच गई थी जहां कोई भी शरीफ औरत कभी कदम रखना नहीं चाहती और यहाँ से उसकी असल बर्बादी शुरू हो चुकी थी। उन लोगों के जाल में मेरी बीवी बच्चे बुरी तरह फंस गए। मेरी बीवी शीना एक खूबसूरत औरत थी और अब वो लोग इसी खूबसूरती का भरपूर फायदा उठाने लगे थे। मेरी बीवी उस रास्ते पर पहुंच गई थी जहां वो पूरी रात दूसरों की तस्कीन का सामान बनती, जहां से फरार का कोई रास्ता नहीं था। जैसे जैसे मेरी बेटियां बड़ी होने लगी, उन्हें भी बाकायदगी से इस काम की तरबियत मिलने लगी और जैसे ही वो 12-13 साल की हुई तो उन्हें भी सड़कों की जीनत बना दिया गया। ना चाहते हुए भी मेरी बीवी मजबूर थी और उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी और यूं मेरी बेटियां भी इसी धंधे का हिस्सा बन गई। मेरी बीवी को झांसा देकर ले जाने वाली औरतों ने कुछ ही अरसे में मेरी बीवी और बेटियों से इतना कमा लिया था कि जिसकी कोई हद नहीं थी। मेरी बीवी और बेटियां बहुत खूबसूरत थी, सिर्फ पैसों की लालच ने उन्हें गलत रास्तों पर धकेल दिया था। मेरी बीवी ने घर की चार दीवारी और इज्जत को सिर्फ चंद पैसों की खातिर ठुकरा दिया था। जब उसके पास पैसा आया तो वो घर की चार दीवारी को तरस रही थी। अब उसे इज्जत की तलाश थी। वो किसी महफूज छत के नीचे अपनी बेटियों के साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी। मेरे सीने से लगी मेरी कम सिन मासूम बेटी ने मुझे रोते हुए अपने हालात बताए तो मैं कांप गया था। मेरी बेटियां अपने माँ बाप की गलतियों की भेंट चढ़ गई थी। मेरी बीवी ने उन्हें एक आग में झोंक दिया था और मैंने दूसरों के बच्चों और बेटियों की इज्जतों का सौदा करके उस आग में मजीद तेल डालने जैसा काम किया था। जब मैंने उस लड़की के कंधे से कपड़ा सरकाया तो उसके जिस्म पर वही गहरा काला जला हुआ निशान था जो बचपन में गलती से खेलते खेलते बावर्ची खाने में चले जाने की वजह से उसके हाथ पर आ गया था। उस निशान की वजह से मैं अपनी बेटी को पहचान गया था क्योंकि उस जले हुए निशान से उसके हाथ पर एक दिल जैसा बन गया था। जब मेरी बेटी ने मुझे अपने हालात के बारे में बताया तो मैंने उसी वक्त अपने रब से अपने तमाम गुनाहों के लिए माफी मांगी। मैं बहुत सारे माँ बाप की गोद उजाड़ चुका था और मेरी बीवी ने मेरे निकाह में होते हुए भी एक दूसरे शख्स के साथ ताल्लुकात बनाए थे। हम दोनों ही गुनाहगार थे और हमारे गुनाहों की सजा हमारी औलाद भुगत रही थी। मैंने अपने ताल्लुकात के जरिए अपनी बीवी शीना और अपनी दूसरी बेटी को उस जगह से निकलवा लिया और मैंने एक दूसरे महफूज मकाम पर अपनी बीवी और बच्चों को रहने के लिए जगह दी थी।
میں اب توبہ کر چکا تھا، اسی لیے میں نے وہ کام چھوڑ دیا۔ پہلے تو مجھے بہت مشکلات آئی کیونکہ وہ کام چھوڑنے کی وجہ سے میں ایک دفعہ پھر غریب ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کی ماں شینا سے، جو کہ میری بیوی نہیں رہی تھی، جسے میں طلاق دے چکا تھا، میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں محنت کر کے پھر وہی سوکھی روٹی ہی دے سکتا ہوں۔ اپنی بیٹیوں کی خواہشات پوری کرنا اب پھر میرے بس سے باہر ہوگا۔ تو اس نے روتے ہوئے مجھے کہا کہ اب انہیں کوئی خواہش نہیں ہے، اب وہ صرف عزت کی روٹی چاہتی ہیں اور وہ بھی بس اپنی بیٹیوں کی حفاظت چاہتی ہیں۔ میں دوبارہ مزدوری کرنے لگا تھا، کبھی میری بیٹیاں مجھ سے ملنے آ جاتی اور کبھی کبھی میں اپنی بیٹیوں سے ملنے چلا جاتا۔ میں اور شینا ایک دوسرے پر حرام ہو چکے تھے، لہٰذا ہمارے درمیان کوئی تعلق اب نہیں تھا۔ شینا کی لالچ نے ہمارا پورا گھر تباہ کر دیا تھا اور پیسہ ملنے کے بعد میں بھی اندھا ہو کر غلط راستے پر چل نکلا تھا۔ لیکن ہم دونوں کو احساس ہو چکا تھا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور ہم نے اللہ سے اس کے لیے معافی بھی مانگ لی تھی۔ دوسروں کا جو نقصان میں کر چکا تھا اس کی بھرپائی ممکن نہیں تھی۔ اب بس میری خدا سے یہی دعا تھی کہ ہر بچھڑے کو اس کا اپنا ملا دے۔